یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج جاتی تھی، اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے دوستو کہ میں جب کمرے میں سو جاتی تھی رات کو تو کافی عجیب ہارر تھنگز ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس وقت ہم یہ چیزیں مطلب سن تو لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن فیل نہیں ہوتے ہمیں۔ بعد میں کچھ ریئلائز ہو جاتا ہے بندے کو، مطلب سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا تھا نا کہ میرا جو کمرہ تھا اس میں واش روم، مطلب ہماری سارے کمروں میں اٹیچ باتھ روم تھے۔ تو مجھے ہمیشہ ہے نا پانی کی ٹپ ٹپ کی آواز آتی تھی، یعنی واش روم کے اندر جو نلکا، اکثر کچھ نلکے ہر کسی کے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو جن سے اکثر پانی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ گرتی ہے نا ڈراپس، تو وہ مطلب بس میں سنتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں ایسے نا ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی تو اچانک سے یہ شروع ہوا۔ تو اب اچانک سے کیا مطلب تھا، یعنی کبھی کبھار چلو نل کے کھلے رہ جاتے تھوڑے بہت، تو اس سے یہ ٹپ ٹپ کی آواز نکلتی ہے، لیکن پہلے نہیں تھی اور اچانک شروع ہوا۔ تو میں اٹھی اور میں نے وہ نل کا جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یار ابھی نیا نیا ہمارا گھر بنا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے کہ یہ، تو میں نے اس کو ٹائٹ کیا کہ مطلب اس سے یہ ٹپ ٹپ جو ہے یہ پانی نہ گرے۔ ویسے بھی پانی بھی مطلب ایک قیمتی چیز ہے، یہ بھی ضائع نہ ہوگا، اور یہ جو ٹپ ٹپ کی آواز کی مجھے پریشان کرنے لگا، تو میں نے اس کو ٹائٹ کیا۔ اب جب میں واپس آئی تو آدھی رات کو میری آنکھیں کھلی تو ٹپ ٹپ ٹپ، تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ اب کیسے ہو گیا؟ خیر میں دوبارہ اٹھی اور میں نے اس کو پھر سے، اور ہاں جیسے ہی میں نے ٹائٹ کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ کسی نے یہ نلکا کھولا تھا، کیونکہ میں نے بہت ٹائٹ کیا تھا۔ اب اگر اس سے پانی بہتا ہے تو نلکے میں مسئلہ ہے، اور جو میں نے ٹائٹ کیا تھا مجھے تو ٹائٹ ہی لگے گا نا واپس کھولنے میں۔ تو میں واش روم گئی اور میں جیسے ہی منہ ہاتھ دھونے لگی تو وہ ٹائٹ نہیں تھی، جیسے کسی نے پہلے سے کھولا اور پھر آرام سے نرمی سے چھوڑا ہے، یعنی ٹائٹ نہیں کیا۔ میں نے دوبارہ ٹائٹ کیا، بہت ٹائٹ کیا۔ اب تھوڑی دیر بعد نا میری آنکھیں لگ گئی تو صبح 4 بج رہے تھے، ٹھیک ہے، اب تو صبح ہو رہی تھی، اور اسی ٹائم تو میں کافی بہادر بن جاتی ہوں۔ تو پھر سے وہ ٹپک ٹپ ٹپ ٹپ، تو میں حیران تھی یار۔ تو میں اندر گئی اور اذانیں بھی شروع تھی یا شروع ہونے والی تھی، ایسا تھا۔ تو میں اندر گئی کہ چلو وضو کرتی ہوں، اور ویسے بھی نیند خراب ہو گئی ہے، اب اگر سو گئی تو پھر آنکھ نہیں کھلے گی اور کالج بھی جانا ہے۔ تو میں واش روم میں گئی اور اب میں نے نوٹ کیا کہ ہاں وہ جو تھا نا وہ جو میں نے ٹائٹ کیا تھا، یار وہ ٹائٹ نہیں تھا، جیسے کسی نے کھولا ہو۔ میں پریشان ہو گئی، اور میں نے اس بار وہ تھوڑا سا نرم چھوڑا، زیادہ ٹائٹ نہیں کیا، ہلکا سا بند کیا۔ اور پھر صبح ہو گئی اور پھر میں کالج گئی، آتی ہوئی میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا، تو امی نے کہا نہیں تم نے ٹائٹ زیادہ نہیں بند کیا ہوگا، یہ تو تم ایسی ہی تم نے کیا ہوگا اور اب کہہ رہی ہو کہ۔ خیر امی نے کہا کہ یہ تو ہر نلکے سے یہ تھوڑا بہت گرتا ہے، لیکن ہاں امی نے ایک بات کہی کہ یہ تو نئے نلکے، ہمارے نلکوں سے نہیں گرتے، پتہ نہیں آپ کے نلکے سے کیوں گر رہا ہے یہ پانی۔ اچھا جو بھی تھا، اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور پھر یہ چیز شروع ہوا۔ اب جو ہے نا میں اپنے یہ مطلب امی کے پاس گئی، میری امی جاگ رہی تھی، یہ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ آؤ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ٹائٹ کرو نلکے کو۔ امی نے خود ٹائٹ کیا نا، کیونکہ میں تو اور چیز کے تہ تک پھر جانا چاہتی ہوں، اور میں نے کہا بس اب میرا واش روم ختم، اب میں نہیں جاؤں گی، سوؤں گی، لیکن جب میں دوبارہ جاؤں گی ٹپ ٹپ آواز ہوگی میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گی۔ امی نے کہا مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ امی نے مجھ پہ غصہ کی کہ آدھی رات کو تو کیا ہم سب کو جگائے گی کہ ادھر آئے، یہ ہوا ہے وہ۔ اب جب رات کو پھر سے ٹپ ٹپ کی آواز شروع ہوئی تو میں چلی گئی، میں نے دیکھا تو وہ ٹائٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں سے بھاگ کے امی کے کمرے میں آئی اور وہاں سو گئی۔ امی اٹھی صبح تو پھر سے وہی جو ہے ٹاپک چھڑ گیا کہ بھئی یہ چیز تو کوئی کھولتا ہے، اور جو کوئی ہے وہ تو نظر نہیں آتا، کمرے کے اندر لاک کمرے میں کون آتا ہے؟ تو امی بھی کافی تشویش میں ہو گئی۔ تو میرے بھائی نے کہا میں سوتا ہوں۔ اچھا میرے بھائی سو گیا، 2-3 دن ٹھیک تھا، ٹپ ٹپ، وہ جن اتنا شرارتی تھا کہ وہ نہیں کر رہا تھا یہ سب۔ تو
میرے بھائی واپس چلے گئے. اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس لڑکی کو ویسی یہ چیزیں بہت، یہ ہارر زیادہ دیکھتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے شروع ہوا. تو میں نے پھر انہی دنوں میں بھائی کو کہا کہ آج تم رات گزارو. تو میرے بھائی نے رات گزاری، پھر نہیں تھا. میں تو ڈر گئی تھی. میں تو امی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی. ایک دن اس طرح ہوا کہ بھائی کئی سے رات کو دیر سے آیا تھا، تو مطلب بے دہانی میں میرے ہی کمرے کے اندر گیا تھا. اس کا کمرہ شاید لاک تھا یا بند تھا، یا اس کو بہت نیند آئی تھی تو وہ میرے کمرے میں جا کے سو گیا. تو اسے پتہ تھا کہ اب یہ خالی ہے، یہ یہاں نہیں سوتی. اس نے کہا کہ رات کو وہی ٹپ ٹپ آواز آ رہی تھی تو مجھے وہ تمہاری بات یاد آ گئی. تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتا ہوں. تو میں نے جا کے نا وہ ٹائٹ کیا اور آ کے دوبارہ سو گیا. مجھے بہت نیند آئی تھی تو ساری رات تو ٹھیک گزری. لیکن جب میں صبح واش روم میں گیا اور مطلب اٹھا، تو میں واش روم میں گیا تو میں نے جیسے ہی نلکے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹائٹ نہیں تھا. وہ ڈائریکٹ جیسے کسی نے نرم مطلب اردو میں اس کے لیے پتہ نہیں کیا لفظ آتا ہے، ہلکا سا بند کیا ہو، ایسے جیسے ہم عام روٹین میں یوزولی بند کرتے اور چلے جاتے ہیں. لیکن جس نلکے میں مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں نا. تو بھائی نے کہا کہ وہ نرم تھا، جیسے کسی نے پہلے سے مطلب کھولا ہو. تو بھائی آئے اور اس نے کہا کہ یار یہ تو تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تو کمرہ تو میں نے لاک کیا تھا اور اندر تو کوئی آیا نہیں تھا، اور وہ نلکا جو ہے وہ تو میں نے بہت ٹائٹ کیا تھا، اور وہ جب میں دوبارہ میں نے ایسے ہی مطلب کھولا تو وہ تو ڈائریکٹ گل گیا جیسے کسی نے ٹائٹ ہی نہیں کیا ہو. تو پھر میری امی نے کہا کہ اس نلکے میں شاید یہ مسئلہ ہوگا کہ یہ ٹائٹ ہی نہیں بند ہوگا. تو بھائی نے کہا اسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی نے ایسا کیا کہ ٹائٹ کیا اور پھر مجھے کہا کھولو. تو میں نے بڑی زور سے دوبارہ کھولا. یعنی ٹائٹ ہوتا تھا، کیوں نہیں ہوتا تھا. پھر بھائی نے کہا چلو ایسا کرتے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں جتنا مطلب ہم سونے میں لیتے. بھائی نے ٹائٹ کیا اور تھوڑی دیر بعد دن کے ٹائم ہم دوبارہ آئے اور ہم نے دوبارہ کھولا تو وہ ٹائٹ تھا اسی طرح. لیکن یہ رات میں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ جیسے کوئی اس کو کھلتا ہے شرارت سے اور اس کی وہ ٹپ ٹپ. تو وہ کمرہ دوستو اتنا بعد میں اتنا وحشتناک ہوا تھا ہم سب کے لیے نا، کہ جو بھی اس میں سوتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یار ساری رات یہ نلکا میں بند کرتا ہوں، جب بند مطلب یعنی ٹائٹ کرتا ہوں، جب آتا ہوں جب سوتا ہوں تو اس سے ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے. چاہے مہمان، چاہے میرے بھانجے بھانجیاں بھتیجے، میرے مطلب کزنز، میرے چچاز، میرے جتنے بھی رشتہ دار اگر اس کمرے میں ان میں سے کسی نے بھی رات گزارے تو سب نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کمرے کا جو نلکا ہے نا اس کے ساتھ مسئلہ ہے. پھر ہم نے کیا اس کا نلکا چینج کیا اور بھائی بہت خوش تھا کہ یہ سارا مسئلہ جو تھا نا یہ اس نلکے میں تب ٹھیک نہیں. وہ آج تک اسی طرح ہے. اس نلکے کو لوگ ٹائٹ کرتے ہیں اور رات میں وہ ٹپک 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 ٹپک. یعنی اس واش روم میں جو جن ہے وہ کافی شرارتی ہے اور وہ ہمیں انہی چیزوں سے ڈراتا ہے. تو کیسی لگے آپ لوگ کو یہ ہارر واقعہ جو کہ ہمارے ساتھ کئی مدت سے پیش آتا تھا. اور اس کے اندر پھر بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے. اس کمرے کے اندر کسی کو کچھ نظر آیا تھا کہ مطلب گف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی بندہ سو رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ واش روم کے جو کمرے کا واش روم ہے نا اس کے باہر دروازے پہ کوئی چیز کڑی ہے. تو اس طرح بہت سارا نوٹ ہوا تھا جو کہ ہم سب ڈر گئے تھے. اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ختم کیا. یعنی اس کمرے کو اب ہم نے ایک اسٹور روم، ویسے تو بنانا نہیں چاہیے ایسے کمروں میں زیادہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائے. کیونکہ اگر آپ جتنا بھی ویران چھوڑو گے نا، میرا اپنا تجربہ ذاتی اور میں نے اسٹوریز میں بھی سنا ہے، اتنا ہی وہ ہارر اور ویران ہوگا، یعنی اتنا ہی اس پر غلبہ ہوگا جنات کا. تو اب وہ اسٹور روم ہے لیکن ایسا اسٹور روم نہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں ہر کوئی جاتا ہے اور ہر ٹائم جاتا ہے. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. کائنڈلی ایک ریکویسٹ ہے، مجھے سبسکرائب مت کریں لیکن ان اسٹوریز کو ضرور دیکھیں. یہ ریئل ہارر واقعات ہے تو ضرور اس سے لطف اٹھائے. تھینک یو سو مچ. اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے.